اور یہ بات کاش ہمیں سمجھ آ جائے، بچے کو نیند سے بیدار کرنے کی تکلیف سے کہیں زیادہ جہنم کی آگ کی تکلیف ہے۔ کاش ہمیں اس بات کی سمجھ آ جائے کہ اس کو نہ جگانا میرے لیے دنیا میں بھی باعث شرمندگی ہے اور آخرت میں باعث ذلت ہے۔ ایک عورت حج کے موقع پہ چھوٹے سے بچے کو اٹھائے ہوئے حج کے ارکان پورے کر رہی ہے، اور آئی اللہ کے نبی کے پاس اور آ کے کہتی ہے، اے اللہ کے رسول، یہ میرا نابالغ بچہ ہے، ابھی صحیح سے چلنا بھی نہیں آتا اس کو، کیا میں حج کرنے کے لیے آئی اور اس کو بھی ساتھ لے آئی؟ جو ارکان حج میں پورے کر رہی ہوں، ساتھ اپنے بچے کو بھی وہ ارکان پورے کروا رہی ہوں، کیا میرے بچے کا بھی حج ہے؟ میرے نبی نے فرمایا، نعم وَلَكِ اجر، اے ماں بن جانے والی اور اپنے بچے کے لیے اس قدر فکر مند نظر آنے والی، اے ماں یاد رکھ، تیرے ساتھ ساتھ اس بچے کا حج بھی ہو رہا ہے، لیکن اجر اور ثواب اللہ تیرے کھاتے میں ڈال رہا ہے۔ ماں باپ اگر بچے کو مصلی پہ کھڑا کرتے ہیں 10 سال کی عمر سے پہلے، وہ ٹوٹی پھوٹی نماز ادا کرتا ہے، اس کی جو ادائیں ہیں بھلے وہ منہ سے ابھی کچھ بولنا نہیں آتا، کچھ نہیں سیکھ سکا، اس حدیث کی روح سے، اس کے مفہوم کی روح سے ہمیں سمجھ آتی ہے، جتنے قدم میں نے اور آپ نے چل کے مسجد میں آنا ہے، بچہ آئے گا تو بچے کے ہر قدم پہ بھی ماں باپ کے کھاتے میں ثواب لکھا جائے گا۔ اولاد کو نمازی بنانا یہ والدین کے فرائض میں سے انتہائی اہم فریضہ ہے۔ اگر میری زندگی میں میری اولاد مجھے نماز پڑھتی نظر نہیں آتی، تو پھر مجھے اپنے مرنے کے بعد بھی اس بات کی امید چھوڑ دینی چاہیے کہ میری اولاد میرے جانے کے بعد نماز پڑھے گی اور ہاتھ اٹھا کے میرے لیے دعا کرے گی۔ اولاد اگر اللہ کی نعمت ہے تو یہ امانت بھی ہے، اور اس امانت میں ہم روز خیانت کر رہے ہیں۔ آگے بڑھتا ہوں۔ ماں باپ کے فرائض میں سے ایک بات یہ شامل ہے کہ نہ تو ماں باپ اولاد کے ساتھ جھوٹ بولیں اور نہ ہی اولاد کے سامنے جھوٹ بولیں۔ 100 میں سے ایک بندہ بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو تربیت کے اس پہلو کو پلے باندھے ہوئے ہو۔ اولاد کے سامنے بھی جھوٹ نہیں بولنا اور اولاد کے ساتھ بھی جھوٹ نہیں بولنا۔ 20 مرتبہ 24 گھنٹوں میں اور آپ اپنی اولاد کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں۔ اولاد کے ساتھ بھی جھوٹ نہیں بولنا اور اولاد کے سامنے بھی نہیں بولنا۔ کیا خیال ہے اس باپ کے بارے میں جو ڈیلنگ کر رہا ہے اور بیٹھا گھر میں ہے اور اپنے لائیو کال پہ آنے والے ساتھی کو بچوں کے سامنے یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں فلاں جگہ پہنچ گیا ہوں؟ بچہ بھی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرا باپ چونا کیسے لگاتا ہے، بچہ بھی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرا باپ کس کس طریقے سے جھوٹ بولتا ہے۔ نبی کی اس حدیث کو سنیے، سنن نبی داؤد، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ بڑی بات کو کی جائے تو وہ جھوٹ ہے۔ جھوٹ اگر آپ نے ایک معمولی سی چیز بھی دھوکہ کرتے ہوئے کسی کو وہ بات سمجھانے کی کوشش کی جو بات آپ تو سمجھ رہے ہیں لیکن اگلے کو جو سمجھا رہے ہیں وہ آپ کا اصل مفہوم نہیں ہوتا۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں رسول اللہ ہمارے گھر میں تشریف فرما ہے، میں چھوٹا سا بچہ تھا، کبھی ادھر بھاگ کے جا رہا ہوں، کبھی ادھر بھاگ کے جا رہا ہوں، میری ماں نے اچانک مجھے آواز دی اور میری ماں کو یہ بات تکلیف دے رہی تھی کہ کائنات کی سب سے عظیم ہستی، دنیا کے بہترین مہمان محمد الرسول اللہ ہمارے گھر میں آئے ہوئے ہیں اور میری حرکتوں کی وجہ سے کہیں اللہ کے رسول کو تکلیف نہ ہو۔ جیسے آج ہمارے گھروں میں مہمان آتے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے
کہ چائے پانی کھانا مہمان کو دینا ہے تو بچوں کو سائڈ پہ کر دیا جائے، تو کوئی نہ کوئی بہانہ لگا کے بچے کو سائڈ پہ کر لیتے ہیں۔ میں اسی بہانے کی بات کرنے لگا ہوں۔ کہتے ہیں کہ میری ماں نے اس طرح مٹھی بند کی اور مجھے آواز دی، یا عبداللہ تعال، اے میرے بیٹے عبداللہ ادھر آؤ تجھے کچھ دوں۔ رسول اللہ یہ منظر دیکھ رہے تھے، اللہ کے نبی ماہر نفسیات بھی تھے، دیکھا، جان گئے کہ یہ عبداللہ کی ماں اپنے بچے کو اس لیے بلا رہی ہے تاکہ اس کو سائیڈ پہ کیا جائے اور اس کی شرارتوں سے باز کیا جائے۔ میرے نبی نے دیکھا تو بچے کے پاس آنے سے پہلے میرے نبی عبداللہ بن عامر کی والدہ سے پوچھتے ہیں، اے عبداللہ کی ماں، تو اپنے بچے کو کیا دینا چاہتی ہے؟ تو نے یہ جو کہا ہے آؤ تجھے کچھ دوں، تو کیا دینا چاہتی ہے؟ عبداللہ کی ماں کہتی ہے، اللہ کے رسول میری مٹھی کے اندر ایک کھجور ہے۔ عرب کے لوگوں کے نزدیک کھجور ٹافی کا کام کرتی ہے، جیسے ہم کہتے ہیں ادھر آؤ بیٹا تجھے ٹافی دو، ٹافی کا بہانہ لگا کے جو مرضی کروائیں اس سے، اپنے مطلب کی بات منوا لیں۔ میرے نبی نے عبداللہ بن عامر کی والدہ سے جو کہا میرے اور آپ کے سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ فرمایا، اے عبداللہ کی ماں، تیرا بچہ تیری آواز پہ لبیک کہتے ہوئے اس آس اور امید کے ساتھ، اس لالچ کے ساتھ کہ مجھے میری ماں سے کھانے کی کوئی چیز ملنے والی ہے، اگر یہ بچہ تیرے پاس آتا تو مٹھی کھولتی اور تیری مٹھی خالی ہوتی، تیرے پاس ٹافی نہ ہوتی۔ میرے نبی نے فرمایا، اما انکی لو لم توتیہ شیئا کتبت علیک کذبا رب کبریا، تجھے تیری اولاد کے ساتھ جھوٹ بولنے کی وجہ سے تیرے نامہ اعمال میں ایک جھوٹ لکھ دیتا، اور یہ جھوٹ ایک دن میں 20 بار میں اور آپ اپنے بچوں سے بولتے ہیں، اور یہ بات سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے کہ بچے کو جھوٹ سکھانے کا سب سے پہلا ذریعہ ماں ہے یا باپ ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ کتنی بار ہمارے گھروں میں ایسے ہوتا ہے، باپ کسی سے ملنا نہیں چاہتا، دروازے پہ دستک ہوتی ہے اور پتہ چل جاتا ہے کہ باہر وہی آیا ہے جس سے میں ملنا نہیں چاہتا، تو باپ خود بچے کو کہہ کے بھیجتا ہے، جاؤ جا کے کہہ دو پاپا گھر میں نہیں ہے۔ ماں بچے کو یہ سکھاتی ہے، جاؤ جا کے کہہ دو پاپا گھر میں نہیں ہے۔ بچے تو معصوم ہوتے ہیں، اور کئی بار ہمیں یہاں پہ شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب بچہ ہمارے ہی الفاظ کو جا کے کہتا ہے، انکل پاپا کہہ رہے ہیں کہ جا کے بتا دو کہ پاپا گھر میں نہیں ہے۔ اور یہ جھوٹ ایک دن میں بچہ ہم ہی سے سیکھتا ہے، محبتیں بھی، نفرتیں بھی، عبادتیں بھی، جو کریں گے اس کے سامنے گویا کہ آپ اس کو سکھا رہے ہیں۔ آپ اس کو سکھا نہیں رہے، باقاعدہ اس کو ٹریننگ دے نہیں رہے، لیکن جانے انجانے میں اس کو ٹریننگ مل رہی ہے۔ وہ آپ کو کاپی کرتا ہے، آپ نہیں دیکھتے؟ جب ایک بندے کو جمائی آتی ہے تو ساتھ والے کو بھی ساتھ جمائی آ جاتی ہے، اس کی طرف دیکھنے والے مزید اگلے بندے کو بھی جمائی آ جاتی ہے۔ ایک چیز دوسرے کے اندر کنورٹ ہو رہی ہوتی ہے، انسان وہ نہ بھی لینا چاہے، اگر آپ جمائی لے رہے ہیں، میرا ارادہ نہیں ہے جمائی لینے کا، دھکے سے ہی آ جائے گی۔ انسان کے جسم کی، انسان کی حرکات کی، انسان کی جسمانی تربیت کی بھی اور انسان کی روح کی تربیت کے بھی اثرات ایک بندے سے دوسرے بندے کے اندر منتقل ہوتے ہیں، اور انسان سب سے زیادہ قریب اپنے ماں باپ کے ہوتا ہے۔ ماں کی اداسی، باپ کا غصہ، باپ کی شفقت، باپ کی مایوسی، یہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہماری اولاد میں کنورٹ ہو رہی ہوتی ہیں۔ ایک چیز دوسرے میں کنورٹ ہونا اخلاقی اعتبار سے بھی اور روح کی تربیت کے اعتبار سے بھی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کو ہمیں مد نظر رکھنا ہے۔ ماں باپ بن جانے والے نہ تو اپنی اولاد کے ساتھ جھوٹ بولیں، اور نہ ہی ماں باپ بن جانے والے اپنی اولاد کے سامنے جھوٹ بولیں۔ اور اس کو معمولی نہ سمجھیے گا، یہ تو اولاد ہے نا۔ عام روٹین میں بھی میرے نبی نے فرمایا،
جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو رحمت کے فرشتے 2 میل تک اس سے دور بھاگ جاتے ہیں۔